بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا حکم مسلمان پر جو متوجہ ہوتا ہے وہ نماز کا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اب یہ نماز مومن کی معراج کیسے بنتی ہے؟ بندہ اللہ جل جلالہ کے مقربین بندوں میں نماز کے ذریعے کیسے ہوتا ہے؟ نماز کو مقبول بنانے کے لیے کون سے اعمال کرنے پڑتے ہیں؟ اس لیے ایک اللہ والوں کا جملہ مشہور ہے کہ جس کی نماز جاندار بن گئی اس کی زندگی شاندار بن گئی۔ آج کی اس نشست میں آپ احباب کے سامنے نماز کے 4 اہم مقام بیان کرنے ہیں۔ نماز میں 4 مقامات زیادہ اہم ہیں۔ اگر ان 4 مقامات کی آپ تفصیل سن لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر اس پوائنٹ آف ویو سے عبادت کی جائے، نماز پڑھی جائے تو واقعتاً نماز بڑی عظیم بنتی ہے اور نماز کا فلسفہ انسان سے ہی سمجھ جاتا ہے۔ تو نماز میں جو 4 اہم مقامات زیادہ اہم ہیں ان میں سے پہلا نماز کی حاضری لگوانا۔ پہلی بات نماز کی حاضری لگوانا۔ دوسرا نماز کو اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع کروانا۔ تیسرا سلامتی، رحمت اور برکت کا حقدار بننا۔ اور چوتھا دعا کا قبول ہونا۔ اگر کوئی بندہ نماز کی 4 اہم مقامات صحیح کر لیتا ہے واقعتاً اس کی نماز جاندار ہوتی ہے اور زندگی اس کی شاندار ہو جاتی ہے۔ میں نے پہلا مقام بیان کیا ہے نماز میں حاضری لگوانا۔ نمبر 2 نماز کو اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع کروانا۔ نمبر 3 سلامتی، رحمت اور برکت کا حقدار بننا۔ اور نمبر 4 دعا کا قبول ہونا۔ اب اس کی تفصیل سماعت فرمائیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کے بعد پہلا کام نماز کی حاضری لگوانا ہے۔ یہ اصول اور دستور ہے دنیا کا، کیونکہ ملازم کو بغیر حاضری لگوائے تنخواہ نہیں ملتی۔ پوری نماز میں اگر ذہن دنیا میں کھویا رہا، اللہ تعالیٰ کی یاد ہی نہیں آئی تو یہ نماز کس کھاتے میں شمار ہوگی؟ اس لیے فوراً نیت درست کر لیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ جل جلالہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس کیفیت کے ساتھ اگر آپ نماز شروع کرتے ہیں تو گویا آپ نماز میں حاضری لگوا رہے ہیں کہ اللہ میں حاضر ہوں، میں آ چکا ہوں۔ انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ ایک کیفیت اور درجہ احسان نماز کی حاضری لگوانے کا ہی ایک نام ہے۔ نمبر 2 نماز کو اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع کروانا۔ اگر آپ نے تشہد میں دھیان اور توجہ سے تشہد کا ترجمہ ذہن میں رکھ کر التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ کہہ دیا نا تو اس نماز کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے کھاتے میں جمع ہو گیا ہے۔ اگر آپ نے دنیا کے خیالات میں التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھ دیا تو نماز کا مقصد فوت ہو گیا۔ نماز دل میں پڑھنا بھی منع ہے۔ کم از کم الفاظ کی ادائیگی ضروری ہے، لیکن بہتر ہی ہے کہ اتنا زور سے پڑھیں کہ آپ خود سن سکیں۔
اسی طرح نماز میں غیر ضروری حرکت کرنا، ہلتے رہنا یا بار بار کپڑوں کو صحیح کرنا، خواتین کے لیے باریک لباس صحیح نہیں ہے، لیکن بار بار کپڑوں کے ساتھ کھیلنا نماز کے اجر کو یا تو ضائع کر دیتا ہے یا کم کر دیتا ہے۔ اگر تشہد کو دھیان و توجہ سے ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے نماز اللہ کے ہاں جمع کروا دی ہے۔ نمبر 3، سلامتی، رحمت اور برکت کا حقدار ہونا۔ جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام رحمت اور برکت بھیجی، یعنی السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر یہ کلمات توجہ سے کہے تو فرشتوں کی دعا سے آپ خود بھی ان تینوں چیزوں کے حقدار بن گئے۔ بس توجہ شرط ہے، مگر شیطان آپ سے جملے بلا سوچے سمجھے فر کھلوانے کی کوشش کرے گا تاکہ آپ بلاؤں اور بیماریوں میں گھرے رہیں، سلامتی، رحمت اور برکت سے محروم رہیں اور اپنے اوپر سلام بھیجنا بھی بھول جائیں۔ السلام علینا توجہ سے پڑھیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی ایک اور نعمت عظمی سے بھی باخبر رہیں، وہ ہے دنیا میں ہر نماز پڑھنے والے کی طرف سے آپ کو سلام پہنچانا۔ اگر آپ اللہ جل جلالہ کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں اور گناہ کی صورت میں 24 گھنٹے کے اندر اندر معافی مانگ لیتے ہیں تو آپ کا شمار عباد اللہ صالحین میں ہوگا۔ پھر آپ ہر نمازی کے سلام کے حقدار ہوں گے۔ جو بھی نماز پڑھے گا، جب بھی وہ اعلیٰ عباد اللہ صالحین کے الفاظ کہے گا، اگر آپ صالحین کی صف میں بیٹھے ہوئے تو ہر نمازی کے سلام کے حقدار ہوں گے، اور خود بھی توجہ سے جملہ پڑھیں گے تو صالحین کو سلام بھیجنا آپ کی طرف سے ہو جائے گا۔ تو گویا آپ سلامتی، رحمت اور برکت کے حقدار ہو گئے۔ چوتھا اور آخری مرحلہ آتا ہے دعا کا قبول ہونا۔ دعا کی قبولیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا شرط ہے، اور درود شریف دھیان سے پڑھیں، ترجمہ ذہن میں رکھ کر پڑھیں تاکہ آگے آنے والی آخری دعا قبول ہو، جو عبادت کا نچوڑ اور مغز ہے۔ اور خود دعا ہی بغیر سوچے سمجھے پڑھ لی تو خدا حافظ، سب محنت پہ پانی پھر گیا۔ آپ نے نماز کا اختتام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بعد اللہ اکبر ایک بار اور 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لیں، نماز میں کمی یا کوتاہی کا ازالہ ہو جائے گا۔ مزید اپنی نماز کو قیمتی بنانے میں ہر نماز کے بعد اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اور یہ عمل شروع کر دیں۔ ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، فجر پڑھی، ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور مانگیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اسی طرح آپ نفس اور شیطان پر ایک دن ضرور غالب آ جائیں گے۔ شیطان ناکام ہونے کی صورت میں نماز کے علاوہ بھی آپ کو برے خیالات میں ڈالے گا، اور وہ نماز سے اگر ناکام ہو گیا ہے تو باہر پوری کوشش کرے گا۔ اس وقت بھی آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اس کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ العزیز ان 4 اہم باتوں کا اہتمام کرنے کے بعد آپ یقین جانیے، اگر انصاف سے آپ فیصلہ کریں تو آپ کا من بتائے گا، آپ کے اندر کی روحانی کیفیت بتائے گی کہ آج کی نماز الحمدللہ میری جاندار ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی پوری زندگی شاندار بن جائے گی۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری نماز کو اور خصوصاً نماز کی 4 اہم مقامات کو صحیح اہتمام و توجہ کے ساتھ جیسے میں نے عرض کیا ہے ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔